بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہے۔ کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کچھ اہم ترین چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ شہباز شریف صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک بات کہی ہے کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اسپیشلی جب فلڈ آیا پڑا ہے پاکستان میں، سیلاب ہے، اور ان کی ریہابلیٹیشن کے لیے، ان کی بحالی کے لیے میں عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا انہوں نے کیوں کہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ نمبر 2، عمران خان صاحب نے اپنا توہین عدالت کا جو ان کا کیس چل رہا ہے، آج اس کی سماعت ہے کیا کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کے جج اطہر من اللہ صاحب ہیں، وہ اس کو کیا کہتے ہیں ہیئرنگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا جو جواب ہے وہ جمع کرا دیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس کے بعد ایک سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ شریف خاندان نے اور زرداری خاندان نے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے وزیر اعظم فنڈ میں کتنے پیسے جمع کرائے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، اس وقت اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کی جانب سے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کیا انہوں نے کوئی پیسے جمع کرائے، کیا انہوں نے کوئی مدد کی، اور جو وزیر اعظم فنڈ ہے، جو انہوں نے ایک اکاؤنٹ بھی جاری کیا ہے وزیر اعظم فنڈ میں، انہوں نے کتنے پیسے جمع کرائے، اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ کیونکہ آفیشلی ابھی تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے، نہ زرداری خاندان کی طرف سے، نہ شریف فیملیز کی طرف سے، نہ جو باقی 14 پارٹیز کے سربراہان ہیں جو ایک خاص قسم کے پولیٹیکلی مرکب بنا ہوا ہے، ان کے سربراہان جو ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی نہیں کرائی گئی۔ پاکستان سے اتنی لوٹ مار کی گئی ہے، پاکستان سے اتنا پیسہ ان لوگوں نے کمایا ہے، انہوں نے لوٹا ہے، چوری کیا ہے ہر حساب میں، اور اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، مگر کیا اس مصیبت کی گھڑی میں، یہ جو اس ٹائم مصیبت کی گھڑی پاکستان میں چل رہی ہے، سیلاب ہے، تو یہ جو لوٹی ہوئی رقم ہے جو پاکستانیوں کی ایکچولی ملکیت بھی ہے، کچھ تھوڑا سا پیسہ سیلاب زدگان کی مدد کو دینے کو تیار ہیں یہ لوگ یا نہیں؟ سوشل میڈیا پر بھی ایک خاص قسم کی ڈیمانڈ چل رہی ہے کہ ذرا بتایا جائے اور تفصیلات جاری کی جائیں، اور کیا کہتے ہیں تفصیلات آفیشلی جاری کی جائیں کہ جو وزیر اعظم فنڈ ہے، اس میں ان دونوں خاندان نے کتنا پیسہ جمع کرایا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اپنا پہلا سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی جمع کرا دیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور یہ چیزیں آگے ہم لے کر چلیں گے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ اربوں روپے کے اپارٹمنٹس ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹی ہے۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب کی سب سے زیادہ پراپرٹی دبئی میں ہے، اور وہ پاکستان کے وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، یعنی کہ خزانچی کے مالک رہ چکے ہیں، اور خزانہ انہوں نے اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے۔ دبئی میں ان کی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز ہیں۔ اس کے علاوہ جو زرداری صاحب ہیں، ان کی تو کیا کہتے ہیں، وہ آپ بات ہی چھوڑ دیں کہ کتنا ان کے پاس پیسہ ہوگا، اربوں ڈالر ہوں گے ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ پراپرٹیز ان کی پاکستان میں کتنی ہیں، بے تحاشا، ہر بڑی سوسائٹی بیریا ٹاؤن بڑے سیٹ اپس میں ان کے بڑے بڑے محلات ہیں۔ کراچی میں سب سے کنسٹرکشن کا دارا جو بزنس ہے، اور لینڈ کا جتنا بھی پراپرٹی کا بزنس ہے، سارا زرداری فیملیز کے پاس ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جو JUIF کے سربراہ ہیں، ان کے پاس کتنی جائیداد ہیں، یہ تو سوچنے سے بھی باہر ہے، ہمیں تو ان چیزوں کا آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ کتنی زیادہ جائیداد وہ لوگ رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی باقی لیڈر جتنے بھی ہیں، ان کے پاس بھی بے حساب جائیدادیں ہیں۔ جائیدادیں گنتی کرنے کو دیکھیں تو یہ اربوں کروڑوں ڈالرز کے مالک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر بات اب یہ نہیں ہے کہ یہ کتنے کروڑوں کے مالک ہیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے ان پیسوں میں سے جو انہوں نے عوام سے لوٹے ہیں، عوام سے کمائے ہیں، عوام کی ملکیت ہے، ان میں سے انہوں نے پاکستان کی
جو سیلاب زدگان لوگ ہیں ان کے فنڈ میں کتنے پیسے جمع کرائے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آج جب پاکستان کو مدد کی ضرورت ہے اور اس ٹائم پاکستان میں جانی مالی اور انفراسٹرکچر کا بھی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، مگر یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں جو ووٹ لینے کے لیے پاکستانی عوام کے پاس جاتے ہیں، ان کو بریانی کی پلیٹیں بھی کھلاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، یہ انہوں نے کتنے پیسے جمع کرائے؟ یہ مین چیز ہے۔ ابھی تک کوئی کسی کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے 1 روپیہ ایک ڈھیلا بھی جمع کرایا ہے یا نہیں کرایا۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب انہوں نے کیا کیا کہ چیریٹی پر انہوں نے شوکت خانم کو کھڑا کیا، اسی طرح چیریٹی پر انہوں نے نمل کو کھڑا کیا، اور کل سیلاب زدگان کے لیے 1 دن 2 دن پہلے انہوں نے ٹیلی تھون پر 520 یعنی کہ تقریباً 550 کے قریب کروڑ 500 کروڑ 550 کروڑ کے قریب انہوں نے پیسے کلیکٹ کیے، اکٹھے کیے پاکستان میں جو سیلاب زدگان متاثرین ہیں ان کے لیے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ رقم پورے کے پورے پاکستان میں استعمال کی جائے گی، جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر استعمال کی جائے گی، جس جگہ پر کیا کہتے ہیں ضرورت ہے وہاں پر ہم اس کو استعمال کریں گے جہاں پر لوگ متاثرین ہیں۔ یہ رقم تمام کی تمام، اس کا جو ہیڈ ہے وہ ثانیہ نشتر صاحبہ کو بنایا گیا ہے، سربراہی ان کے ہاتھ میں دی گئی ہے، اور تقسیم وہ کریں گی جہاں جہاں پر فنڈ کی ضرورت پڑے گی، چاہے وہ کسی صوبے میں بھی ہے، سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں، گلگت بلتستان میں، کسی بھی صوبے میں جہاں پر فنڈ کی ضرورت پڑے گی، جہاں پر وہ چاہیں گی وہ اس کو تقسیم کریں گی، یہ ان کے ہاتھ میں۔ دوبارہ اور بار بار فنڈنگ ریز کی جائے گی۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ لاسٹ ٹائم نہیں یا فرسٹ ٹائم نہیں ہے، اس کے اوپر بار بار فنڈنگ پر ہم جائیں گے، دوبارہ بھی ٹیلی تھون کرنی پڑے گی تو ہم کریں گے 1-2 دن میں یا 4 دن میں جب بھی۔ ٹارگٹ جو عمران خان صاحب کا تھا وہ ویسے تو بہت زیادہ ٹارگٹ ہے، لیکن وہ صرف ایک ٹیلی تھون کا پہ تو انہوں نے آپ نے دیکھا ہے کہ 550 ارب کے قریب انہوں نے 550 کروڑ کے قریب انہوں نے پیسے کلیکٹ کیے، مگر ٹارگٹ اس سے زیادہ ہے، کہیں زیادہ 90 کروڑ کیا کہتے ہیں ارب جو ہیں وہ انہوں نے اکٹھے کرنے ہیں۔ عمران خان کے لیے دوسری جانب سازشیں بھی تیار کی جا رہی ہیں، پرچے بھی کیے جا رہے ہیں، دہشت گردی تک کے پرچے ہوئے ہیں، اور یہ چیزیں تاکہ عمران خان صاحب کو اندر خانے جو ان کی سازشیں ہیں وہ بھی تیار ہو رہی ہیں کہ خاموشی سے ان کے خلاف پرچے بنائے جائیں، خاموشی سے ان کو سیاست سے آؤٹ بھی کیا جائے اور خاموشی سے ان کی سیاست کو دفن بھی کیا جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ دوسری جانب توہین عدالت کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جو بھی جواب عمران خان صاحب نے جمع کروا دیا ہے اس میں بڑی وضاحت سے یہ بات کی گئی ہے کہ میرے خیالات ججز اور مدد عدلیہ کے حوالے سے بڑے واضح ہیں اور بڑے کلیئر کٹ ہیں، میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کی توہین کی جائے یا ان کو توہین کے میرے ذہن میں کوئی ایسے توہین کا خیال بھی آئے کہ ججز کے حوالے سے، اور کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسا کام کروں کہ عوام کا جو عدلیہ کے لیے اور جو ججز کے لیے جو اعتماد ہے وہ مجروح ہو، ایسی کبھی میں کوئی کوشش بھی نہیں کر سکتا ہوں یا خیال بھی ذہن میں نہیں لا سکتا ہوں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اپنی پہلی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ بات واضح بتا دی ہے۔ F9 پارک میں جو انہوں نے کہا ہے کہ اپنی پہلی سٹیٹمنٹ میں F9 پارک کی جو ویڈیو وہ آپ دوبارہ ایک بار سنیں، اور اس میں جوش خطابت میں اگر میرے ایسے کوئی الفاظ ہیں جو میں نے کہہ دی ہیں جن سے عدلیہ کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ الفاظ میں اپنے واپس لینے کے لیے تیار ہوں، مگر میرا بالکل ایسا کوئی انٹینشن نہیں تھی، میرا بالکل ایسا کوئی مقصد نہیں تھا کہ وہ کسی کی دل آزاری کریں یا توہین عدالت کریں یا کسی کو ڈرائیں یا دھمکائیں، اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ اب آتے ہیں مین پوائنٹ کے اوپر۔ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب سے بات چیت کرنے کے لیے میں تیار ہوں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سیلاب کے معاملے پر عمران خان صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قومی معاملہ ہے، تباہی بہت بڑی ہے، سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا، اور میں عمران خان صاحب سے مل کر
کام کرنے کے لیے تیار ہوں سیلاب کے معاملے پر۔ یہ شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے جو انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے دی ہے۔ یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے آل پارٹی کانفرنس کے نام سے ایک میٹنگ بلائی 2 یا 3 دن پہلے، جس میں تمام وزرائے اعلیٰ کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا۔ اس کے بعد سرسد چیف تھے جو چیف آف آرمی اسٹاف، ان کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا۔ تمام لوگوں کو انہوں نے ایک آل پارٹی کانفرنس میں بلایا، مگر انہوں نے تحریک انصاف کو نہیں بلایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ کام نہیں کریں گے یا نہ ہی کر سکتے ہیں، مگر اب شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی اور کس لیے کہی؟ لیکن دنیا اس ٹائم کچھ اور کہہ رہی ہے۔ پاکستان کا جو سچویشن ہے، پاکستان کی جو صورتحال ہے، وہ اس ٹائم کسی اور طرف جا رہی ہے، سیاسی ہو یا سیلابی ہو یا جو بھی صورتحال ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے۔ خیر، اس کی وضاحت بھی میں دیتا ہوں، لیکن 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک ٹیلی تھون کی ہے۔ ٹیلی تھون کے اوپر انہوں نے ایک جو کیا کہتے ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنے بھی اوورسیز لوگ ہیں ان کو پوری دنیا میں پھیلے جتنے لوگ ہیں پاکستانی ہیں ان کو انہوں نے کیا کہتے ہیں اپیل کی ہے۔ ٹیلی تھون کے ذریعے انہوں نے کلیکشن کی ہے 550 کروڑ کے قریب تقریباً۔ تمام اوورسیز پاکستانی نے عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد دکھایا اور انہوں نے 550 کروڑ کے قریب کلیکشن کی ہے، فنڈ ریز کیا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان میں جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے بلوچستان ہے، چاہے گلگت ہے، چاہے کوئی بھی صوبہ ہے، اس میں اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ تمام فنڈ کو یہ صرف ایک صوبے کے لیے اکٹھا نہیں کیا گیا، یہ پورے پاکستان کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ تو اس کی جو سربراہ ہیں، جو ثانیہ نشتر کے اندر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس کمیٹی کی سربراہ ثانیہ نشتر ہیں، اور وہ اس فنڈ کو ڈسٹریبیوٹ کریں گی، تقسیم کریں گی۔ پاکستان کے کسی صوبے میں بھی اگر اس کی ضرورت پڑے گی فنڈ کے جو سیلاب زدگان لوگ ہیں ان کے لیے، تو اس کو تقسیم کیا جائے۔ اصل بات جو حکومت نے جو کوششیں کرنی تھیں وہ بہت زیادہ کی، چاہے وہ بیرون ممالک پاکستانیوں سے رابطے ہیں، چاہے بیرون ممالک کے جو لیڈران صاحبان ہیں ان سے یا حکومتوں سے رابطے ہیں۔ حکومت پاکستان نے، شہباز شریف صاحب کی حکومت نے بہت زیادہ کوشش کی کہ فنڈ ریز کیا جائے اور عوام کے لیے کیا کہتے ہیں امداد اکٹھی کی جائے، مگر بیانات کے حساب سے، اسٹیٹمنٹ کے حساب سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ 2 جہاز یہاں سے آ رہے ہیں، 4 جہاز وہاں سے جا رہے ہیں جی، اور سب اس میں سامان ہے، بہت زیادہ امداد ہے آپ کے لیے آ رہی ہے۔ عملی طور پر ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا ہے۔ ٹیلی تھون کے ذریعے عمران خان صاحب نے خود یہ بات کی تھی کہ پاکستانیوں کے لیے میں سندھ اور مرکز کے ساتھ خود بیٹھ کر بات کروں گا اور کام کرنے کے لیے تیار رہوں گا، مگر انہوں نے ایک بات یہ بھی واضح کی کہ اس مقصد میں جو یہ جو سیلاب زدگان ہیں، جو سیلاب متاثرین ہیں، اس مقصد میں عوام کی خاطر، پاکستان کی خاطر میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ بات سمجھتے ہیں کہ حقیقی آزادی کی جنگ رک جائے گی، حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے وہ رک جائے گی، تو اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب نے واضح بات کی ہے۔ اس پر حکومت کا 1-2 دن کوئی جواب نہیں آیا، مگر آج شہباز شریف صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا سے جو گفتگو کی ہے اس میں بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ جناب میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ اس کے اوپر میں ذرا آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کہ ایسا انہوں نے کیوں کہا۔ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ صرف اور صرف اس ٹائم عمران خان کے اوپر، پوری دنیا کا اعتماد جو وہ عمران خان صاحب گین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس جہاں پہ بھی جاتے ہیں احتجاج نظر آتا ہے۔ یہ وزراء، یہ جتنے بھی حکومتی وزراء ہیں اور لیڈر صاحبان ہیں، یہ جہاں پہ بھی جا رہے ہیں سیلاب زدگان کے پاس، وہاں پر عوام کی جانب سے خاص قسم کا پروٹیسٹ، احتجاج نظر آتا ہے۔ اعتماد نہیں کر رہی عوام ان کے اوپر، یہ مین چیز ہے۔ لوگوں کا اعتماد صرف اور صرف عمران خان صاحب کے اوپر ہے، حکومت وقت کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ پروٹوکول کے بغیر یہ لوگ باہر نہیں نکل رہے۔ آپ نے اس کا عملی نمونہ بھی دیکھا ہے
کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ تونسا شریف کے دورے پر گئی اور فل پروف پروٹوکول تھا جو رانا ثناء اللہ وزارت داخلہ کی جانب سے ان کو دیا گیا، فل پروف پروٹوکول دیا گیا اور اس پر بھی احتجاج ہوا کہ لوگوں نے مریم نواز صاحبہ ہیں ان کے اوپر بھی احتجاج کیا۔ دنیا میں مکمل یقین جو ہے وہ حکومت کے اوپر نہیں ہے، دنیا مکمل یقین نہیں کر رہی ہے، اگر کرتی تو بہت پہلے ہی چیزیں سیدھی ہو جاتی، بہت پہلے ہی یہ معاملات ٹھیک ہو جاتے، کیونکہ یہ ایک رجیم چینج آپریشن کے ذریعے لائی ہوئی حکومت ہے، یہ عوام کی سلیکٹ کردہ حکومت نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد چلا جانا، جو ہمارے ساتھ معاہدے ہونے ہیں جو وہ کون کلیئر کرے گا۔ آنے والی حکومت عوامی حکومت ہوگی، وہ ان سے ناراض بھی کر سکتی ہے، ایک چیز۔ دوسرا، دنیا میں عمران خان صاحب کو پیسے دیتے رہے، دنیا پوری عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد کر رہی ہے، ان کو چیریٹی دے رہی ہے، ان کو پیسے دے رہی ہے۔ سندھ میں اصلاح دادگاہ کے اوپر جیسے آپ نے دیکھے پرچے کاٹے گئے ہیں، یہ اعتماد ہے کہ حکومت جاتی ہے اور آگے سے احتجاج کیا جاتا ہے، حکومت پرائم منسٹر صاحب خود گئے اور انہوں نے احتجاج کیا لوگوں نے، اور پرائم منسٹر صاحب کے جو ساتھ وزراء تھے انہوں نے عام لوگوں کے اوپر، سیلاب زدگان لوگ جو تھے متاثرین تھے ان کے اوپر پرچے کاٹ دیے، بیچ میں عورتیں بھی شامل تھیں، 100 لوگوں کے اوپر پرچہ بنا لیا۔ عمران خان صاحب کی یہ کامیابی ایک بہت بڑی وکٹری ہے، اور دلوں کا وزیر اعظم کون ہے یہ بات دنیا بھی جان چکی ہے، اور انڈائریکٹلی شہباز شریف بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے علاوہ پاکستان میں اس ٹائم کوئی لیڈر نہیں ہے۔ شہباز شریف کا انڈائریکٹلی یہ اعتراف نظر آتا ہے، تبھی وہ تیار ہوئے ہیں کہ اب ہماری مدد کرنے کے لیے تو ہم بے بس ہیں، دنیا ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم پر وہ اعتماد نہیں کیا کہتے ہیں دکھا رہے، تو اب ہم عمران خان صاحب کو لے کر ساتھ چلیں تب بھی ہمارا کچھ ہو سکتا ہے۔ حکومت بے بس نظر آ رہی ہے، بڑی واضح چیز ہے جی، عمران خان صاحب نے 2 گھنٹے کے اندر ٹیلی فون کے اوپر 520 کروڑ روپے کے قریب یا 550 کروڑ روپے کے قریب پیسے اکٹھے کیے ہیں صرف 2 گھنٹے کے اندر، اور پوری دنیا سے ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملا جو عملی طور پر نظر آتا ہو حکومت کو۔ تو یہ عمران خان صاحب کی وکٹری ہے، بہت بڑی وکٹری ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پاکستان میں چیزیں دن بہ دن چینج ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، مگر پاکستان کی عوام اس ٹائم ڈوب رہی ہے سیلاب میں، ان کا کیا کہتے ہیں ان کی امداد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں۔ آپ کا بھائی علی حسین، اور اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔